مختصر حمد و ثنا کے بعد حالات کے تناظر میں آج میں دوستوں کے سامنے شیعت کی بنیاد کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آئندہ جو ہمارے 2 جمعے کی نشستیں ہوں گی ان کی روشنی میں اہل تشیع کا عقیدہ نظریہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے، اس کا بطلان، اس کا خلاف اسلام خلاف قرآن ہونا بھی واضح ہو جائے۔ اور یہ گفتگو مجبورانہ میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس پر آپ ہمیں چھوڑ کر گئے الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ آپ کو گلیوں میں یہ منظر نظر آ رہا ہے، محلوں میں یہ منظر دکھائی دے رہا ہے، میڈیا پر یہ منظر برے طریقے سے چھایا ہوا ہے، اور اس کی چھاپ آپ کے اہل سیاست پر اس طور پر لگ چکی ہے کہ اہل سیاست دین کے بارے میں جانتے کچھ نہیں ہیں، لیکن وہ واقعہ کربلا کو اسلام کی زندگی کا پیمانہ سمجھتے ہیں۔ لہذا آج کی گفتگو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کو بہت توجہ سے سنیے گا، لیکن قبل اس کے کہ میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ مقدمات قائم کروں کہ شیعت کی بنیاد سیاسی ہے۔ ہم خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں پہلے ایک بنیادی مقدمہ قائم کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں یہ کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی ہدایت اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں اس طرح محفوظ ہو جائے گی کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ باطل اللہ رب العالمین کے محفوظ کلام پر نہ آگے سے حملہ کر سکے گا نہ پیچھے سے حملہ کر سکے گا۔ یہ معنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا۔ آج کون سا گھرانہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید اللہ رب العالمین کے اپنے الفاظ میں محفوظ نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوی اور رسالتی زندگی ہے وہ ہے 23 سالہ۔ 23 سالہ نبوی اور رسالتی زندگی کے اختتام پر بہت سارے ایسے موقع آئے جہاں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی طرف اشارہ کیا، یعنی اے رسول، جس کام کے لیے آپ بھیجے گئے، جس مقصد سے آپ بھیجے گئے، وہ کام اور وہ مقصد پورا ہونے کو ہے اور آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ یہ جو سورہ نصر ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے رسول جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، آپ لوگوں کو دیکھیں کہ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو اب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔
اب اللہ رب العالمین کی حمد کے ترانے پڑھیں، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں، اللہ رب العالمین سے اپنی کوتاہیوں اور لغزشوں کی معافی مانگیں، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بخاری کتاب التفسیر میں آپ جائیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے کبار صحابہ سے، بڑے صحابہ سے اس سورت کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا فتح المدائن والبلدان، اس سورت میں پیشن گوئی کی گئی ہے بہت سارے شہر فتح ہوں گے، بہت سارے ممالک فتح ہوں گے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس سے پوچھا، وجہ کیا تھی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عباس کو، جو کہ صغار صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کو اپنے کیبنٹ میں شامل کیا تھا، وہ کبار صحابہ کے ساتھ انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ ابن خطاب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صاحب علم انسان ہیں، میں علم کی قدر کی بنا پر انہیں بڑے صحابہ کے ساتھ، کبار صحابہ کے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ اب کبار صحابہ نے تو اس صورت کے بارے میں یہ کہا کہ جناب شہروں اور ممالک کی فتح کی خبر ہے۔ ابن عباس نے کیا کہا؟ اجل، کہ اس صورت میں نبی علیہ السلام کی موت کی خبر ہے، کہ اب اللہ کے رسول کا کام مکمل ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام تکمیل دین کے بعد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کی توجہ دلاؤں گا، دماغ کی حضوری کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ معذرت کے ساتھ مجھے قرآن نے یہ بات سکھائی ہے، مجھے میرے رسول نے یہ بات سکھائی ہے کہ منبر وہ اپنے غیر ضروری جذبات کے اظہار کا نام نہیں ہے، وہ اپنے اندر کے بخار نکالنے کا نام نہیں ہے۔ یہ منبر مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میں اسوہ رسول کی جس قدر پیروی کر سکتا ہوں، اس کی پیروی کرتے ہوئے صحیح بات کی وکالت کروں، صحیح بات کی ترجمانی کروں۔ اسی لیے میں کہیں نہ خود اپنے آپ کو جذباتی کروں گا، نہ آپ کو جذباتی بنانے کی کوشش کروں گا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے چند جملے ہیں جو بہت قابل توجہ ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، سورہ مائدہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ فتح مکہ کی بنیاد ہے، فتح مکہ کی پیشن گوئی ہے صلح حدیبیہ۔ نبی علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ تمام دوست جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوی اور رسالتی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیات عام بشارت بنا کر اس حجۃ الوداع کے خطبے میں پیش کیے ہیں، اپنے آخری حج کے اندر پیش کیے ہیں۔ وہ جو بخاری کتاب التفسیر میں ہے، یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم ہم یہودیوں کے بارے میں نازل ہوتی، جس دن نازل ہوتی ہم اسے عید کا دن بناتے۔ عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ ہم جانتے ہیں حیث انزلت، این انزلت و این رسول اللہ حین انزلت، کہاں یہ نازل ہوئی، کب یہ نازل ہوئی، رسول اللہ کس مقام پر کھڑے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ جمعہ کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، میدان عرفہ تھا۔ میں صرف اپنے سنی المسلک دوستوں اور بھائیوں کی توجہ دلا رہا ہوں، خدا را دین کو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود کر دے۔ جب دین کی تلاش میں رسول اللہ سے آگے جائیں گے، جب دین کی تلاش میں رسول اللہ کو بائی پاس کریں گے تو اسی طرح کی گمراہیاں نمودار ہوں گی، گردش کریں گی، جس طرح گمراہیاں اسلام کے نام پر ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ رسول اللہ نے جو دین دیا وہ کامل دین دیا، یعنی یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ایک رسول، ایک نبی، وہ خاتم الانبیاء ہو، وہ خاتم الرسل ہو، اور وہ کوئی دین کی بات دیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ مشکات کے اندر ایک باب ہے، باب قصۃ حجۃ الوداع، مسلم کے حوالے سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا معروف خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کی، اس خطبے کی ایک شق ہے اور ہر سنی مسلمان اسے اپنے ذہن میں محفوظ کرے، اپنے دل کی تختی پر اسے نقش کرے۔ رسول اللہ کی حجۃ الوداع کے خطبے کی ایک شق کیا ہے؟ آپ نے کہا قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ، میں تمہارے درمیان ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، گمراہی کا منہ تمہیں نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اور وہ ایک چیز اللہ کے رسول نے کس شکل میں چھوڑی؟ کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کی وحی کی شکل میں، اللہ رب العالمین کے کلام کی شکل میں۔ اور میں ابتدائے خطبہ میں اپنے دوستوں سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں، رسول کی ختم نبوت کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی وحی، اللہ رب العالمین کے اپنے الفاظ میں آخری شکل میں اس طرح محفوظ ہو جائے کہ اب باطل نہ دائیں سے حملہ کر سکے نہ بائیں سے حملہ کر سکے۔ کتاب اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ پھر رسول نے اپنے صحابہ سے جو 1,00,000 سے زائد ہیں ان سے کہا تھا انتم تسألون عنی، ایک ایک لفظ نقش کیجئے، ایک ایک لفظ ذہن کے اندر محفوظ کیجئے، انتم تسألون عنی، اے میرے صحابہ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، فما انتم قائلون، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ صحابہ نے کیا کہا تھا کہ ہم گواہی دیں گے، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، کہ رسول آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت صحیح معنی میں آخری شکل میں ہم تک پہنچا دی، ونصحت، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، ہم گواہی دیں گے۔ رسول نے کیا کہا؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اس کے بعد صحابہ کی طرف انگلی کی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس صراط مستقیم پر چھوڑ کے گئے، جس دین پر چھوڑ کے گئے، وہ کامل دین ہے۔ لہذا سنی المسلک، سنی مسلمان خدا را دین کو خاتم النبیین تک محدود رکھیں، اسی میں دنیا کی فلاح ہے انشاءاللہ، اسی میں آخرت کی فلاح ہے۔ میں نے کہا شیعہ مسلک کی جو بنیاد ہے وہ سیاسی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، نبی علیہ السلام کی مدینہ کے اندر 2 حیثیتیں تھیں، آپ نبی بھی تھے اور آپ ریاست
اسلامیہ کے والی بھی تھے، حاکم بھی تھے۔ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو نبوت اور رسالت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ کے بعد اسلامی ریاست کا والی اور حاکم کون ہوگا؟ اسلامی ریاست کا نظم اجتماعی، اسلامی ریاست کا سیاسی نظم اب کس کے ہاتھوں میں آئے گا؟ ہم سنی المسلک مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظم ریاست کا فیصلہ یہ شورائی ہوگا، یہ عوامی ہوگا، عوامی مینڈیٹ جس کے ساتھ ہوگا وہ اسلامی ریاست کا حاکم بن جائے گا۔ لیکن ہمارے شیعہ دوستوں نے، ہمارے شیعہ بھائیوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہے نبوت اور رسالت کا دروازہ ضرور بند ہو گیا، لیکن جو اسلامی ریاست کا والی ہوگا، اسلامی ریاست کا حاکم ہوگا، اس کا فیصلہ عوامی مینڈیٹ یا عوام کی اکثریت نہیں کرے گی، بلکہ خدا اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے ان کے ہاں 12 اماموں کا کانسیپٹ ہے۔ میری بات کو توجہ سنیے گا، ہم سنی المسلک مسلمانوں کا نظریہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد اسلامی ریاست کا جو نظم اجتماعی اور نظم سیاسی ہے اس کا فیصلہ عوام کرے گی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، نبی علیہ السلام کا جسم اطہر حجر عائشہ میں ہے، عام صحابہ کبار صحابہ مسجد نبوی میں ہیں، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، ابو عبیدہ بن جراح جیسے سینئر صحابہ کو یہ خبر ملی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ انصار کی ایک چوپال میں، انصار کوئی اور نہیں، انصار وہ اس بحث و تمہیز کی گرما گرمی میں مشغول ہیں کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے، اب ریاست اسلامی کا حاکم کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹیم کے ساتھ ثقیفہ بنی ساعدہ پہنچے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، الائمۃ من قریش، کہ اللہ کے رسول کے بعد جو اسلامی ریاست کا والی ہوگا وہ قریشی ہوگا۔ اب ہر ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد قریش کو کیوں زمام اقتدار دے کر چلے گئے؟ حالانکہ انصار کی قربانیاں کم نہیں ہیں، انہوں نے مہاجرین مکہ کو اپنے گھروں میں بھی جگہ دی ہے، اپنے دلوں میں بھی جگہ دی ہے، اور وہ اسلام کا کون سا معرکہ ہے، چاہے بدر ہو، چاہے احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، جہاں انصار کی قربانیاں موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت کے عرب کی گراؤنڈ ریئلٹی تھی، زمینی حقیقت تھی۔ اللہ کے رسول جانتے تھے اس وقت کے عرب کی دنیا اگر سیادت اور قیادت کے لیے نظریں گاڑے گی وہ صرف قریشی خاندان ہوگا۔ مسلم کے اندر روایت موجود ہے کتاب الامارہ میں، رسول اللہ نے کہا الناس تبع لقریش فی ھذا الشان، حکومت اور سلطنت کے لیے عرب لوگ اگر نظریں گاڑتے ہیں تو قریشیوں پر گاڑتے ہیں، مسلمہم لمسلمہم وکافرہم لکافرہم، مسلمان عرب نظریں جمائیں گے تو مسلمان قریشیوں کی طرف، کافر عرب حکومت اور ریاست کے لیے اگر دیکھیں گے تو کافر قریشیوں کو دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ نے جو یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد زمام اقتدار قریشیوں کے ہاتھ میں ہوگا، تو اللہ کے رسول کے سامنے اس وقت کی عرب دنیا کا تمدن، عرب دنیا کی حقیقت موجود تھی۔ ہوا کیا؟ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گرما گرمی موجود ہے، اس کو بھانپتے ہوئے
جہاں دیدہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، ظاہر ہے اللہ کے رسول کی بھی تدفین بھی نہیں ہوئی ہے، رات گہری ہو چکی ہے، رسول اللہ کی جو تدفین ہوئی تھی وہ اس کے مزید 24 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی۔ اگر مزید 24 گھنٹے کے لیے اس معاملے کو تعطل میں رکھا جاتا کتنے ہنگامے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اس بات کو بھانپتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دیکھیں یہ بات تو ثابت ہے نا کہ عوامی مینڈیٹ کس کو حاصل ہے؟ قریشی کو۔ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، بیعت کر لی۔ ان کی دیکھا دیکھی جو لوگ موجود تھے، چاہے وہ مہاجر تھے چاہے وہ انصار تھے، بیعت کر لی۔ بخاری میں روایت اٹھا کے دیکھ لیں آپ، عمر بن خطاب نے اپنے زمانے خلافت میں اس بات کی باقاعدہ وکالت کی تھی کہ آخر میں نے ثقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت کیوں کی تھی؟ تقطع الاعناق الیہ۔ اللہ کے رسول کے بعد صحابیت میں اگر کوئی شخص ایسا تھا جس کے سامنے صحابہ کی گردنیں جھک سکتی تھی تو وہ ایک ہی تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عوامی مینڈیٹ انہیں حاصل ہوا، ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے۔ وہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ عربوں کا مینڈیٹ قریشیوں کو حاصل ہے۔ اب کسی قریشی نے ہی خلیفہ بننا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ اب ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابوبکر صدیق نے زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں دے دی۔ نہیں، آپ ابن سعد کی طبقات الکبریٰ کا مطالعہ کریں، پوری کہانی لکھی ہوئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، آخری وقت ہے ان کا، وہ مہاجر اور انصار صحابہ سے گفت و شنید کر رہے ہیں، لیکن ہر مہاجر اور ہر انصاری سے نہیں، جہاں دیدہ زیرک ان کو اپنے پاس بلا کر عمر بن خطاب کے بارے میں رائے لے رہے ہیں۔ اکثریت کی رائے عمر بن خطاب کے بارے میں تھی، چند لوگ جو عمر بن خطاب کے خلاف رائے رکھتے تھے، ابن سعد کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رام کیا، انہیں عمر بن خطاب کے حق میں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کی۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو صرف نومینیٹ کیا ہے، ورنہ ان کا انتخاب جمہوری تھا، ان کا انتخاب عوامی تھا، انصار و مہاجرین نے مل کر ان کا انتخاب کیا تھا دوستو۔ لیکن اس وقت کے تمدن میں اتریں، اس زمانے میں ووٹنگ اس طرح نہیں ہوتی تھی جس طرح کے جدید تمدن میں ووٹنگ ہوا کرتی ہے۔ 1450 سال پہلے جو ووٹ دیتا تھا وہ قبیلے کا سردار دیتا تھا، اور قبیلے کے سردار کا ووٹ پورے قبیلے کا ووٹ شمار ہوتا تھا۔ اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، ابھی بھی رسول اللہ کی وہ بات ثابت ہے کہ عربوں کا مینڈیٹ قریشیوں کو حاصل ہے، لہٰذا عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد بھی خلافت جو ملنی ہے وہ قریشیوں کو ملنی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ دکھائی دیا کہ جناب کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہے لوگ، تو انہوں نے اس وقت کی جو سپریم لیڈرشپ تھی قریشیوں کی، 6 افراد پر مشتمل خلافت کو ان کے اندر منحصر کر دیا کہ جناب تم 6 افراد مشاورت کر کے اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لو۔ وہ 6 افراد کون سے ہیں؟ علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص۔ اب دوبارہ پڑھیں بخاری، ابن سعد کے طبقات الکبریٰ، جتنے خلفاء کا انتخاب ہوا وہ سب شورائی تھا، وہ عوامی تھا۔ یہ ہمارا موقف ہے، لیکن ہمارے دوستوں کا، ہمارے بھائیوں کا، اہل تشیع کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کے بعد زمام اقتدار جس کو ملنا تھی، رسول اللہ کے بعد اسلامی ریاست کا جس کو حاکم بننا تھا، اس کا فیصلہ عوام نے نہیں کرنا،
اس کا فیصلہ خدا نے کرنا ہے، اور وہ فیصلہ خدا نے کیا۔ علی سے لے کر محمد مہدی تک جو 12 امام ہیں، یہ سب خدا کے منتخب شدہ ہیں۔ اب میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، اب میں ان کی کتابوں میں آپ کو لینے جانا نہیں چاہتا۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہمارا ان سے اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ خود ساختہ عقیدہ ہے۔ دوست جانتے ہوں گے تشیع 5 اصول پر کھڑا ہوا ہے، ان کے اصول 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد۔ نبوت کے ساتھ انہوں نے امامت کو جوڑ دیا ہے۔ یاد رکھیں، اہل تشیع کہنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن وہ امامت کے نام سے نبوت اور رسالت تو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے شیعہ دوست، ہمارے شیعہ بھائی، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبیوں کی طرح ان اماموں کی بعثت ہوئی ہے، نبیوں کی طرح ان کے امام معصوم ہیں، نبیوں کی طرح ان کے امام واجب الاطاعت ہیں، نبیوں کی طرح ان کے امام صاحبان کتاب ہیں۔ اور ہمارے شیعہ دوست بھائی یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ان کے امام، چاہے وہ علی ہوں، چاہے وہ حسن ہوں، چاہے وہ حسین ہوں، چاہے وہ زید العابدین ہوں، چاہے محمد باقر ہوں، چاہے وہ جعفر صادق ہوں، چاہے وہ موسیٰ کاظم ہوں، چاہے وہ علی رضا ہوں، چاہے وہ محمد تقی ہوں، چاہے وہ علی نقی ہوں، چاہے وہ حسن عسکری ہوں، اور چاہے وہ محمد مہدی ہوں، یہ سارے امام انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر ہیں، اور محمد الرسول اللہ سے تو افضل نہیں ہیں، لیکن فضیلت میں ان کے امام محمد الرسول اللہ سے کم بھی نہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی یوں کہنے آسان لفظوں میں کہ ہمارے ہاں شیعہ دوستوں اور بھائیوں کا جو مسلک شیعیت کھڑا ہے، وہ مسئلہ امامت پر کھڑا ہے۔ میں نے پچھلے سال انہی دنوں میں 5 جمعے پڑھائے تھے، اور آپ دوستوں کو ان تمام قرآنی آیات کا مطالعہ کروایا تھا جہاں لفظ امام موجود ہے۔ میں مذہب کا ایک طالب علم ہوں، الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں ایک لفظ تو کجا کسی لفظ کا اشارہ بھی امامت کی طرف نہیں ملتا۔ یہ ایک خود ساختہ عقیدہ ہے۔ تو قرآن میں تو امامت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اب ظاہر ہے شیعہ دوستوں کو اپنے امامت کا مسئلہ ثابت کرنا ہے، تو وہ من گھڑت روایات لے کر آتے ہیں، خود ساختہ شاعر نزول لے کر آتے ہیں، کچھ ثابت شدہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ان ثابت شدہ حدیثوں کا جو مفہوم وہ بیان کرتے ہیں، جو تشریح وہ کرتے ہیں، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور وہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ یہ بات بھی ہم دوستوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم سنی المسلک مسلمانوں کے ہاں حدیث وہ ہے کہ رسول اللہ کا قول ہو، رسول اللہ کا فعل ہو، رسول اللہ کا سکوت ہو، لیکن ہمارے شیعہ دوستوں کے ہاں حدیث وہ ہے جو چاہے رسول سے ثابت ہو، چاہے ان کے 12 اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت ہو، اسے وہ حدیث کا ہی مرتبہ دیا کرتے ہیں۔ یہ میں سنی المسلک مسلمانوں کا ذہن کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آئندہ جو 2 جمعے میں مزید آپ کے سامنے کچھ بات رکھ سکوں، تبھی سمجھیں گے آپ۔ رتب و یابس لا لا کر، چونکہ ذہن آلودہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم میں ممبر پہ کھڑا ہوں نا، اس ممبر کا اصل تقاضا کیا ہے کہ میں یہاں خدا کی بات کروں، میں رسول کی بات کروں، میں کتاب کی بات کروں، میں انسانیت کی بات کروں، میں اعلیٰ تر اقدار، اخلاق اور کردار کی بات کروں، لیکن مجبورانہ گفتگو کرنا پڑ رہی ہے مجھے۔ وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا دین الٹی چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے، میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے، میڈیا پر شور مچا ہوا ہے، عام سنی المسلک مسلمان وہ اضطراب کا شکار ہے،
وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہے، اس لیے یہ گفتگو مجھے رکھنا پڑ رہی ہے آپ کے سامنے۔ اب ظاہر ہے قرآن میں تو امامت کے حوالے سے کچھ ہے نہیں، ہاں ایک حدیث بڑے زور و شور کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اگر آپ دماغ حاضر رکھیں تو مجھے شاید آسانی ہو بات سمجھانے کی۔ غدیر خم، جو اب عید غدیر خم بن چکی ہے نا، مسند احمد میں آپ جائیں اور غدیر خم سے متعلق جتنی روایات ہیں ان کو کھنگال لیں، ان کا متن نکال لیں، جو بات آپ کو ملے گی وہ یہ ہے کہ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا تھا، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وکالت کر رہے تھے۔ مسئلہ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی مہم کا امیر بنایا، مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت کے اندر ایک لونڈی بھی ہے۔ بعض صحابہ کو یہ اختلاف پیدا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ سب سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے باقاعدہ لفظوں میں کہہ کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ کچھ اور بھی صحابہ ہوں گے جنہوں نے ناراضگی زبان تک لانے کی جرت نہیں کی ہوگی، لیکن دل میں تو ناراضگی ہوگی نا۔ رسول اللہ کو ماحول نظر آیا، یہ وہ موقع تھا کہ نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اب رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول پہلے صحابہ کا ذہن بناتے ہیں، اور صحابہ کا ذہن بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے صحابہ، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا حق تمام مسلمانوں پر سب سے زیادہ ہے، میرا حق مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بالکل اللہ کے رسول، آپ کا حق ہماری جانوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کا ذہن بنانے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہم من کنت مولاہ فعلی المولا، اے اللہ میں جس کا دوست علی اس کا دوست، من کنت مولا فعلی المولا۔ یاد رکھیں عقیدے کی دنیا میں خالق ارض و سما کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ عقیدے کی دنیا میں یعنی خدا ہونے کی حیثیت سے، مشکل کشا ہونے کی حیثیت سے، حاجت روا ہونے کی حیثیت سے، جس سے دعائیں کی جائیں گی، جس سے التجائیں کی جائیں گی، جس سے فریاد کی جائے گی، عقیدے کی دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں ہے۔ آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ اہل ایمان کا مولا عقیدے کی دنیا میں اللہ ہے، اور عقیدے کی دنیا میں کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ ہاں عقیدے سے باہر آ جائیں تو رسول بھی ہمارے مولا ہیں، علی بھی ہمارے مولا ہیں، تمام صحابہ ہمارے مولا ہیں، سارے اہل ایمان ہمارے مولا ہیں۔ مولا کہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے کو، مولا کہتے ہیں ایک دوسرے کے کام آنے والے کو۔ تو رسول اللہ نے جو یہ بات کہی تھی وہ کہیں عقیدے کی دنیا کے حوالے سے نہیں کی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے کر فارغ ہو گئے، روایت کے الفاظ موجود ہیں، برا بن عازم، زید بن ارقم اس روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب آگے بڑھے اور انہوں نے علی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہنیئن یبن ابی طالب، اے طالب کے بیٹے علی تمہیں مبارک ہو۔ کیوں مبارک ہو؟ تم تو مولن، مولا بن گئے ہو، لکل مؤمن و مومنہ، ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کے لیے تم مولا بن گئے ہو۔ مبارکباد کس نے دی؟ وہ بن خطاب نے۔ اب اس پوری روایت کے اندر کہیں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم میں خطبہ دیتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا اعلان کیا ہو، تو سنی المسلک مسلمان تو کم سے کم اس زہریلے پروپیگنڈے سے اپنے ذہنوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ آخری بات کہنے لگا، میرا جمعہ ظاہر ہے موضوع جاری ہے انشاءاللہ،
میں 2 جمعے آپ کے مزید لوں گا اور کچھ ذہنی الجھنیں ختم کرنے کی انشاءاللہ مذہب کا طالب علم ہونے کے ناطے کوشش کروں گا. لیکن یہ بات فکری مسلمان بن کے سنیے گا، شعوری مسلمان بن کے سنیے گا، صحیح العقیدہ مسلمان ہو کر میری بات سننے کی کوشش کیجیے گا. آدم سے لے کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جس رسول کو بھی آسمانی مذہب ملا ہے، خدائی مذہب ملا ہے، وہ کسی مقدس خاندان کی ذاتی خدمت کے لیے نہیں ہے، وہ انسانوں کی خدمت کے لیے ہے. ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں آسمانی مذہب، خدائی مذہب کسی مقدس خاندان کی ذاتی خدمت کرنے کے لیے آیا ہے. اور آپ دیکھ لیں صبح شام مقررین اپنی راگنیوں کے اندر قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں اور ایک مقدس گھرانے کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آسمانی مذہب کبھی بھی مقدس خاندانوں کی ذاتی خدمت کے لیے نہیں آتا، وہ انسانیت کی خدمت کے لیے آتا ہے، وہ انسانی شرف کی بقا کے لیے آتا ہے، وہ انسانوں کے اعلیٰ تر اقدار کے تحفظ کے لیے آتا ہے، وہ انسانی اخلاقیات، انسانی کردار کو بچانے کے لیے آیا کرتا ہے، وہ آسمانی بادشاہت کا راستہ بتانے کے لیے آیا کرتا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کیا کہا؟ ہدی للناس. یہ قرآن لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہے. اب اگر یہ بات سمجھانے میں اپنے دوستوں کو کامیاب ہو چکا ہوں نا کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، سنی المسلک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میری بات کو توجہ سے سنیں. ہم حدیث ثقلین کا مطالعہ کریں. آپ یقین کریں اس حدیث سے جتنا بگاڑ پیدا ہوا اس کی ایک ہی وجہ ہے، مسلم دنیا نے اب تک دین اسلام پر قرآن کی حاکمیت تسلیم نہیں کی. اور جب تک اسلامی دنیا دین اسلام پر قرآن کی حاکمیت تسلیم نہیں کرے گی، یہ ضلالتیں، یہ گمراہیاں مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان گردش کرتی رہے گی. ہمیں روایات کو قرآن کی روشنی میں پرکھنا چاہیے، قرآن کی روشنی میں لینا چاہیے. ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے قرآن کی روشنی میں. اب ہو کیا رہا ہے؟ تاریخ کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، روایت کچھ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے. تو جب تک قرآن کی حاکمیت تسلیم نہیں ہوگی تب تک گمراہی سر اٹھائی رہے گی. اب حدیث ثقلین ہے کیا؟ مسلم کی روایت ہے. آپ اگر مشکات باب مناقب اہل بیت میں جائیں گے وہاں روایت مل جائے گی آپ کو. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مدینہ کے درمیان ایک چشمے پر تھے. اس چشمے کو خم کے نام سے دنیا یاد کرتی تھی. رسول اللہ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی ثنا کی. اس کے بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ ایھا الناس انما انا بشر. ایک ایک لفظ ہر مسلمان اپنے دماغ میں محفوظ کرے، اپنے دل پہ نقش کرے. اے لوگوں، میں انسان ہوں. قریب ہے اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آ جائے فاجیب. اللہ کے قاصد پر، اللہ کے قاصد کے آنے پر میں اس کو جواب دوں اور وہ میری روح کا کر کے چلا جائے. رسول اللہ نے کہا جانے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، غالباً یہ خطبہ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے بعد دیا ہے نا. اللہ کے رسول 3 مہینے حیات رہے بس. اللہ کے رسول نے کہا جانے سے پہلے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں. انی تارک فیکم ثقلین. تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب سے بھاری چیز جو رسول نے ہمارے درمیان چھوڑی، جس کے لیے رسول اللہ نے الفاظ استعمال کیے، محدثین نے اسے نقل کیے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہماری زبانوں پر نہیں ہے. رسول نے کہا سب سے بھاری چیز تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب. پھر کیا کہا؟ فیہ الہدی والنور. اللہ کا راستہ اس کتاب میں ہے.
اللہ کی دکھائی ہوئی روشنی اس کتاب کے اندر ہے۔ پھر فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی اس کتاب کو دانتوں تلے دبا لو۔ پھر راوی کہتا ہے فحث علی کتاب اللہ، رسول اللہ نے اس کتاب اللہ پر ہمیں متوجہ کیا، ورغب فیہ، رسول اللہ نے اس کتاب اللہ کی طرف ہمیں رغبت دلائی۔ یہی کتاب اللہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، یہی کتاب اللہ ہم دشمن بنے ہوئے، نہیں بھائی نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، عجیب خیالات لوگوں کے، قرآن کھلا نہیں چھوڑتے، شیطان پڑھ لے گا، پڑھنے دو بھائی، جائے نماز بچھی بھی ہے اسے دوہرا کر دیں گے، کیوں شیطان کھڑا ہو جائے، کھڑے ہونے دو بھائی۔ مسلمانوں کے یہ عقیدے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے یہ نظریے ہوتے ہیں۔ کتاب اللہ، رسول اللہ 23 سال کی محنت قرآن کی شکل میں چھوڑ کر گیا، ہم پوری مسلم دنیا اسی سے دور ہے۔ یاد رکھیں، آج یورپ میں کسی غیر مسلم کنٹری میں اگر کوئی گورا، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، وہ روایات اور تاریخ کا مطالعہ کر کے نہیں، وہ کتاب اللہ کا مطالعہ کر کے ہوتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ تو بھاری چیز رسول اللہ نے چھوڑی تھی، جسے دین پر حاکم بنایا تھا، جس کی حکومت کو ہمارے دلوں نے تسلیم کرنا تھا، نہیں کیا۔ اور دوسری چیز رسول اللہ نے جو بھاری چھوڑی ہے نا، وہ ہے اہل و بیتی، وہ میرے گھر والے۔ اب رسول اللہ کے گھر والوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی قسم بہت بڑے افسوس کی بات ہے، سنی المسلک مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اہل بیت اللہ کے رسول کے ازواج ہیں۔ قرآن میں 3 مقامات پر اہل بیت کا لفظ آیا، تینوں مقامات میں رسول اور رسول کی بیوی بچوں کے لیے آیا ہے لفظ۔ جائیں گھر مطالعہ کریں، سورہ ہود آیت نمبر 73، سورہ قصص آیت نمبر 12، سورہ احزاب آیت نمبر 33 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں خاص طور پر ازواج مطہرات کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا جا رہا۔ حدیث میں آئے اہل بیت سے ازواج مطہرات نکل گئی، اب آلے علی آ گئے۔ آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں عربی استعمال کے لحاظ سے، قرآنی استعمال کے لحاظ سے اہل بیت بیوی بچے ہوتے ہیں، توسیعی مفہوم میں شادی شدہ بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کی اولاد نواسے نواسیاں بھی ہوتے ہیں، یہ توسیعی مفہوم ہے۔ لیکن اہل بیت کا اصل مفہوم وہ بیوی بچے ہیں۔ قرآن نے بیوی بچوں کو اہل بیت کہا، جب حدیث کے اندر آئے اہل بیت سے ہم نے ازواج مطہرات کو نکال دیا۔ میرا موضوع جاری ہے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا، جہاں سے بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آئندہ جمعہ یہیں سے جوڑوں گا۔ لیکن ایک بات کہوں تمام سنی دوستوں سے، خاص کر مکتبہ بریلویہ سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہوں گا، اللہ کے بندو، جو کچھ آپ کو ارد گرد کے ماحول میں دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ذوالجناح ہو، چاہے وہ ماتم کی مجلس ہو، چاہے وہ سبیل ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، ہمارے شیعہ دوست اپنے امامت کے مسئلے کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کے 12ویں امام غائب ہیں، وہ اپنے 12ویں امام محمد مہدی، جن کے پاس اصل قرآن ہے، جن کے پاس اصل شریعت ہے، ان کے انتظار میں ہیں۔ ان کے انتظار میں وہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے واقعہ کربلا کا سہارا لے رہے ہیں، تازیوں اور علم کا سہارا رہ رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنی امامت کے مسئلے کو، جو خود ساختہ عقیدہ ہے، خلاف قرآن عقیدہ ہے، زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے اس گمراہی سے، خلاف قرآن رسم و رواج سے
دور رکھیں. ہے نہیں ذمہ داری ہماری. آپ تمام دوست, کل میں نے مطالعہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی تھی, موقع نہیں ملا مجھے. گوگل پہ تعزیہ داری سرچ کریں آپ, 15-20 صفحات کا رسالہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا. تعزیہ داری سرچ کریں آپ. غالباً یہ 1306 کے اندر انہوں نے لکھا تھا, 1306, اب 1448 ہے. اس وقت انہوں نے کہا تھا تعزیہ دیکھنا حرام. اس وقت انہوں نے کہا تھا تعزیوں پر نظر چڑھانا حرام. تعزیوں پر جو نظریں چڑھائی گئی ان کا کھانا حرام. کالے کپڑے پہننا سوگ کی علامت حرام. ہرے کپڑے پہننا سوگ کی علامت حرام. مرثیوں کی محفلوں میں جانا حرام. یہ سب باتیں لکھ چکے ہیں, گھروں میں جائیں, گوگل پر تعزیہ داری امام احمد رضا خان بریلوی ان کا رسالہ سرچ کر لیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی, سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.